السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کا آج 12واں ایپیسوڈ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال واقع ہوا تھا جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آج اسی سال کے واقعہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ابی طالب کی وفات ہو گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد صرف 3 دن بعد علی الاختلاف اقوال حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی و غمگساری کرتی۔ یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ یہاں اس بات کا اعادہ بھی محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار
गर्म कर रखा था, उसी तरह वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा के ख़िलाफ़ भी सितमरानी का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदम व हमराज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए और हबशा के इरादे से तनबाह तकदीर निकल पड़े। लेकिन बरके गम्माद पहुँचे तो इब्न दगना से मुलाकात हो गई और वह अपनी पनाह में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का वापस ले आया। इब्न इसहाक़ का बयान है कि जब अबू तालिब इंतकाल कर गए तो कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी आज़ियत पहुँचाई कि अबू तालिब की ज़िंदगी में कभी उसकी आरज़ू भी ना कर सके थे। हत्ता कि कुरैश के उस एक अहमक ने सामने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिट्टी डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में घर तशरीफ़ लाए। मिट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहिबजादी ने उठकर मिट्टी धोई। वह धोते हुए रोती जा रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाते जा रहे थे, बेटी रो नहीं, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा। उसी तरह के पेदर पे आलाम व मसाइब की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम गम का साल रख दिया और यह साल उसी नाम से तारीख़ में मशहूर हो गया। बस आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी किस्सा अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।